عزیزانی گرامی، نبوت کا اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان جو تشکیک میں اور لا ادریت میں مبتلا تھا اس کو یقین کی دولت مل گئی. اب اس کے سامنے واضح منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، طریق ہے، اس کو وہ اپناتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ہر قربانی کرنے کو تیار ہے، اوروں کو ساتھ لے جانے کو تیار ہے، اوروں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، ان کے لیے بھی قربانی کر رہا ہے. اس اعتبار سے نبوت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں انسان کے جسم کے لیے، کھانے کی بے شمار نعمتیں، لباس ہزاروں طرح کے، مکانات سینکڑوں طرح کے، لیکن انسان صرف جسم ہی تو نہیں ہے. جسم تو سواری ہے، اصل سوار تو روح ہے. جسم تو لباس ہے، اصل تو انسان کی روح ہے. تو وہ ذات جس نے جسمانی نعمتیں بے حد و حساب بنائی، تو کیا روحانی نعمتوں کو سمجھانے اور سجھانے کے لیے اس نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ روحانی نعمتوں کو سجھانے کے لیے اس نے اللہ کے نبی بھیجے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کے قریب انبیاء بھیجے، 315 رسول بھیجے. رسول وہ ہوتے ہیں جو کتاب لے کے آئے، مصحف. ان میں سے 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور پھر ان میں سے 5 اولو العزم ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم علیہ صلوات اللہ تعالی اجمعین. یہ اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں، افضل البشر ہیں اور سید ولد آدم ہیں. عزیزانی گرامی، یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب راستے ہیں اس منزل کی طرف جسے ہم اللہ کہتے ہیں. اللہ کی ذات گرامی منزل ہے اور نبی کی ذات گرامی اس منزل کو راستہ ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کس سے زیادہ محبت کی جائے، اللہ سے یا نبی سے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، دونوں میں فرق کیسے کرے گا؟ منزل کی طرف دھیان دے گا تو راستے کی طرف دھیان خود بخود ہو جائے گا، راستے کو زیادہ دھیان دے گا تو منزل کی طرف خود بخود لپکے گا. ان دونوں میں کہاں فرق کر سکتے ہو؟ یہ دونوں کی محبت ایک ہی چیز کی محبت ہے. راستے کی محبت منزل کو پہنچاتی ہے، منزل کی محبت راستے پہ چلاتی ہے. قرآن مجید میں کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نقش قدم پہ چلو، میری پوری زندگی کو اختیار کر لو، میری ناپسند کو ناپسند بنا دو، میری پسند کو پسند بنا لو، میری ایک ایک ادا پہ مر مٹو، میری پوری زندگی کو اختیار کر لو، تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کا حصول اتباع نبی سے ممکن ہے. یہ تمام انبیاء، اس کی مثال مولانا جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت دی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی، اسے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ
کعبہ میں پہنچے. بیچاری چیونٹی کعبہ میں کیسے جائیں؟ راستے میں دریا ہیں، سمندر ہیں، کھائیاں ہیں، پہاڑ ہیں، غاریں ہیں. چیونٹی بیچاری چلنا شروع کر دے تو کعبے تک کیسے پہنچے؟ مجھے کسی نے کہا کہ یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اس کبوتر کے پاؤں کو ذرا مضبوطی سے پکڑ لے. تو جو ہی حرم کے کبوتر نے پرواز کی اور وہ حرم پہ جا کے بیٹھا، چیونٹی بھی حرم میں پہنچ گئی. عزیزان گرامی، اس کو اتباع کہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ بود نور ہوس داشت کہ در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. چیونٹی تھی، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کعبے میں پہنچے. حرم کے کبوتر کے پاؤں کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا اور ناگاہ بیت اللہ میں پہنچ گئی. اسے اتباع کہتے ہیں کہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ. اپنی پوری زندگی کو، اپنی سوچ کو، فکر کو، جذبات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دو. اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی پوری زندگی پہ حاوی اور محیط کر لو. اسے اتباع کہتے ہیں، اور یہ اتباع اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. یہ حرم کے کبوتر ہیں حرم تک پہنچانے والے. ایک ہی اڑان میں حرم اور درمیان کی ساری کھائیاں، سارے دریا، ساری ندیاں، ساری اونچ نیچ سب برابر، پلک جھپک میں وہ وہاں پہنچ جاتے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں. جو جو ان کے پاؤں کو مضبوطی سے لپٹ جائے وہ بھی پہنچ جاتا ہے. یہ تمام انبیاء یہ راستے ہیں، یہ شاہراہیں ہیں اللہ تک پہنچانے کی. 1,24,000 راستے، سڑکیں، شاہراہیں سب اللہ کی طرف جا رہی ہیں جل جلالہ. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب منزل قریب آ جاتی ہے تو سب راستے ملتے ملاتے ایک ہی شاہراہ میں گم ہو جاتے. ساری سڑکیں ملتے ملتے ملاتے ایک بہت بڑی گرینڈ ٹرنک روڈ میں مل جاتے ہیں. ایک ہی چینل رہ جاتا ہے پھر منزل تک پہنچنے کا. عزیزان گرامی، منزل قریب آ گئی. تمام یہ راستے، یہ تمام شاہراہیں ملتے ملتے ایک عظیم المرتبہ شاہراہ میں گم ہو گئے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ عظیم ہے. اب ایک ہی راستہ، اب ایک ہی چینل ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، حضور کی ذات گرامی اور ان کا اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دو کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے پیار کرتے ہو، تم نے اگر اللہ کو اپنا مقصود حقیقی ٹھہرا رکھا ہے، اسے منزل بنا رکھا ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے ساتھ چلے آؤ، میرے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلے آؤ، میری پوری زندگی کو اختیار کر لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حسین ترین نمونہ ہے، اس کو اختیار کرو. اچھا بھائی، نمونے کی بات چلی تو یہاں ایک اور نفسیاتی مسئلہ بھی عرض کر دیں. انسان بنیادی طور پہ نقال واقع ہوا ہے، وہ نقل اتارتا ہے. آپ غور کریں کہ ایک بچہ ویسے ہی بولتا ہے جیسے اس کے والدین بات کر رہے ہوں، وہ چلتا بھی اسی انداز میں ہے. ایک ایک عادت وہ اپنے والدین کی اپناتا چلا جاتا ہے. والدین کی شخصیت کو وہ اپنی شخصیت پہ محیط کر لیتا ہے، اپنی شخصیت کو ان کی شخصیت میں گم کر دیتا ہے، ان کے نمونے کو اختیار کرتا ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ ایک سیدھی سادی بات کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میاں دیکھو، ہو تو نقال، نقل تو تم اتارو گے، کسی نہ کسی کی زندگی کو تو اختیار کرو گے، کسی کو تو اپناؤ گے، کسی نمونے کو تو اپناؤ گے، اس کی پیروی کرو گے۔ تو میاں اس کا اتباع کرنے کی بجائے یا اس کا اتباع کرنے کی بجائے لو ہم ایک ذات گرامی تمہیں بتائے دیتے ہیں، اس کی سند دے دیتے ہیں کہ اس شخصیت کو اور اس کردار کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے حسین ترین بنا دیا ہے، اسوہ حسنہ ہم اس کو قرار دیتے ہیں، اور اس ذات گرامی کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ ہونے کی ہم سند عطا کرتے ہیں۔ تم نے اتباع کرنا ہے تو انہی کا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہاں پہ میں کروٹ سی مثال عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کپڑے سلوانے ہوں تو ہم ایک سلا سلایا اپنا کرتا، شلوار اور واسکٹ جو بھی ہے ہم جا کے درزی کو دے دیتے ہیں، اور کپڑے کا تھان بھی دے دیتے ہیں۔ انہیں ایسے 3-4 جوڑے ہمیں بالکل ایسے ہی بازو ہوں، ایسے ہی بٹن ہوں، ایسے ہی کالر ہوں، یہی ناپ ہو، بالکل اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، سب کچھ یہی۔ ایک نمونہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، ایک اسوہ اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں اس طرح کا جوڑا چاہیے، ایسی قمیص، ایسا کرتا، ایسی ہی شلوار، ایسی ہی بو شرٹ، ایسی ہی واسکٹ پینٹ، جو بھی ہے۔ اب درزی صاحب بہادر جو ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے نمونے پہ تو سلائی نہیں فرماتے، اور اپنی مرضی سے اپنے ناپ کی اور اپنی لمبائی بھی اپنی مرضی کی اور چوڑائی بھی اپنی مرضی کی اور کاج بھی اپنی مرضی کی، کالر بھی اپنی مرضی کی، اپنی پسند کے وہ لا کے سی کے 5 جوڑے ہمارے سامنے پیش کر دیں، ایسا بھی ہے۔ اب جو پہنتے ہیں تو قمیص یہاں پھنستی ہے، شلوار وہاں پھنستی ہے۔ ہم کہیں گے میاں بات سنو، جو ہم نے تمہیں نمونہ دیا تھا تم نے اس نمونے کے مطابق یہ کپڑے نہیں سیے ہیں، مہربانی کر کے یہ کپڑے تو اپنے واپس لے جاؤ، اور وہ جو تھان ہم نے دیا تھا تمہیں کپڑوں کا وہ ہمیں لوٹا دو۔ عزیزان گرامی، آخرت میں بس یہی سوال جواب ہوگا۔ آخرت کا حساب صرف اتنا سا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے دنیا کی ہر نعمت بطور امانت کے دی تھی، عقل، جذبات، قوا، صلاحیتیں، سب، مال، اولاد، اقتدار، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، یہ کہہ کے کہ دیکھو ان ساری نعمتوں کو بالکل اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یہ نمونہ ہے۔ اقتدار میں آنا ہے تو اس طرح سے جیسے محمد الرسول اللہ ہے، اور اقتدار کو سنبھالنا ہے اور اس کو نبھانا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے تو ایسے جیسے محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ تاجر، استاد، ملازم، جو بھی کام کرتے ہو، والد، شوہر، ہمسایہ، دوست، محبوب، زندگی کا جو بھی رنگ، ہر طرح سے ہم نے یہ نمونہ تمہیں دیا ہے۔ ہر چیز میں تم کو یہ نمونہ اختیار کرنا تھا، جہاں جہاں تم نے یہ نمونہ اختیار کیا وہ تو ہے ٹھیک، اور باقی سب کو سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اصل حساب اتنا ہے کہ کیا پوری کی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھب پہ گزار کے آئے ہو یا نہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جسے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا، یہ دین ہمہ اوست اگر بہو نہ رسیدی۔ تمام بولا حمیست کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، ان کی زندگی کو اپنا لو کہ دین ہمہ اوست، کہ سارے کا سارا دین آپ کی ذات گرامی ہے، ان کا اتباع ہے۔ اگر حضور تک نہیں پہنچ پائے تو باقی سب بولہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔